جزیرہ نما عرب کی خصوصی حیثیت کیا ہے؟ کہ وہاں پر غیر مسلم مستقل سکونت اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی عبادت گاہیں وہاں پر تعمیر ہو سکتی ہیں؟ اسلام کے حوالے سے نقطہ نظر کیا ہے؟ اس حکم کو سرزمین حجاز تک خاص کرنے کا نقطہ نظر جن دوسرے صاحبان علم سے نقل ہوا ہے ان میں امام شافعی بھی شامل ہیں۔ امام نبوی کہتے ہیں کہ مالک، شافعی اور دیگر علماء نے کفار کو عرب کے جزیرے سے نکالنے کو لازم سمجھا ہے۔ ابن عبد البر اور شافعی کہتے ہیں کہ عرب کے جزیرہ جس سے عمر رضی اللہ عنہ نے یہود و نصارہ کو نکالا تھا، اس میں مکہ، مدینہ، یمامہ اور اس کے اطراف شامل ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب میں بھیجا گیا تو ہدایت کی گئی کہ وہ زمین جو خدا کی توحید کے لیے خاص ہے، اس میں اب دین پورا کا پورا صرف اللہ کا ہونا چاہیے ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ سورہ انفال۔ چنانچہ سرزمین عرب میں اسی بنا پر نہ غیر اللہ کی بات کے لیے کوئی معبد تعمیر کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کافر و مشرک کو رہنے بسنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اخرجوا یہود اہل الحجاز و اہل النجران من جزیرۃ العرب، حجاز کے یہودیوں اور اہل نجران یعنی نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر کر دو۔ ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاخرجن اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب حتى لا ادع الا مسلما، میں ان یہود و نصارہ کو ضرور بضرور عرب کے جزیرے سے نکال دوں گا یہاں تک کہ اس جگہ مسلمانوں کے سوا کسی کو نہیں رہنے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ اس جزیرہ نما عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔